انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کچھ اپڈیٹ تھی، سوچا کہ وہ آپ تک پہنچا دوں۔ پہلے کچھ تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک میکینیکل انجینئر ہیں اور یوٹیوب کے اوپر دین کی تعلیم کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی ایک چھوٹی سی اکیڈمی بھی جہلم میں موجود تھی۔ انہیں 25 اگست 2025 کو جہلم پولیس نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت حراست میں لیا۔ یہ گرفتاری جہلم کے ڈپٹی کمشنر کے حکم پر ہوئی تھی اور اس کی بنیادی وجہ ایک پرانی ویڈیو تھی جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے مسیحیوں کے بارے میں ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جنہیں خواص و عام نے، جو علماء ہیں انہوں نے بھی اور عوام نے بھی گستاخانہ قرار دیا، اور اس پر تحریک لبیک پاکستان، TLP اور دیگر مذہبی گروپوں نے شدید اس پر احتجاج کیا، اور مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA میں ایک شکایت بھی درج کروائی، جس کے نتیجے میں انجینئر محمد علی مرزا کی جو قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی ہے جو مشین محلہ جہلم میں واقع ہے اس کو سیل کر دیا گیا تھا۔ یہ گرفتاری ایک احتیاطی قدم تھا جو کہ شروع میں بتایا گیا تھا تاکہ فرقہ وارانہ تناؤ اور تشدد سے بچا جا سکے۔ ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے، اور اگر آپ UK US کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انجینئر محمد علی مرزا جو اپنے YouTube چینل پر 31 لاکھ سے زائد سبسکرائبرز رکھتے ہیں، پہلے بھی تنازعات کا شکار رہے ہیں، جیسے کہ 2020 میں سیکشن 153A کے تحت گرفتاری، اور پھر 2023 میں گستاخی کا ایک مقدمہ پہلے بھی تھا، لیکن وہ صورتحال مختلف تھی۔ یہ صورتحال ان کے لیے اب تک کی سب سے سنگین صورتحال دکھائی دیتی ہے، اور ان کا مستقبل ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک دھاگے سے لٹک رہا ہے، ہینگنگ بائی تھریڈ۔ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے بعد سے پیش رفت کیا ہوئی ہے۔ 25 اگست 2025 کو گرفتاری کے بعد سے لے کے آج تک کئی اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ ابتدائی طور پر جہلم پولیس نے حراست کی تردید کی، لیکن بعد میں تصدیق کی کہ انجینئر محمد علی مرزا کو MPO کے سیکشن 3 کے تحت حراست میں لیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس دوران سوشل میڈیا پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ بہت سے لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف پوسٹ کی، ان کو گستاخی کا مرتکب قرار دیا، اور بہت سے لوگوں نے ریلیز انجینئر مرزا اور جسٹس فار علی مرزا کے ہیش ٹیگز کے ساتھ بھی وہ بھی ٹرینڈ کرتے رہے، جہاں ان کے حامیوں نے اور ان کے مخالفوں کے درمیان ایک تصادم کی سی حالت رہی۔ ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے اوپر بھی اسی قسم کے حالات تھے۔ کچھ لوگ ان کے حق میں بات کر رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے مخالف بات کر رہے تھے۔ جو ان کے حق میں ہیں وہ ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں، خصوصی طور پر TLP کے جو کارکنان ہیں، انہوں نے سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خاندان کو بھی سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کی اکیڈمی سے میڈیا سامان اور فرنیچر ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس دوران تحریک لبیک پاکستان نے اپنے احتجاج کو مزید تیز کیا اور کہا کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف قانونی کارروائی نہ ہوئی تو وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا کے جو حامی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ گرفتاری غلط فہمی پر مبنی ہے، اور ان کے بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اب تک کوئی تشدد آمیز واقعہ یا ہنگامہ نہیں ہوا، جو کہ ایک بہت ہی مثبت پیش رفت ہے۔ تاہم معاملہ اب محض MPO کی حراست سے آگے بڑھ چکا ہے، کیونکہ سیکشن 295C کے تحت ایک مقدمہ درج ہوا ہے اور عدالت میں پیشی بھی ہوئی ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ سیکشن 295C کے تحت FIR درج کی گئی ہے۔ 26 اگست 2025 کو جہلم سٹی پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج کی گئی، جس میں انجینئر محمد علی مرزا پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ شکایت کنندہ کا نام عمیر ہے، جو ایک عام شہری ہے۔ یہ FIR پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 295C کے تحت درج کی گئی ہے، جس میں گستاخی کی سزا موت ہے۔ اس کے علاوہ یہ مقدمہ پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ، جسے کہ پیکا کہا جاتا ہے، 2016 کے سیکشن 11 کے تحت بھی درج کیا گیا ہے، جو مذہبی نفرت پھیلانے کے متعلق ہے۔ 7 ستمبر 2025 کو مزید 2 چارجز شامل کیے گئے، جن میں قرآن کی آیات کی مبینہ غلط تشریح کا الزام تھا۔ اب یہ مقدمہ پہلے سے موجود الزامات کو مزید سنگین کرتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر سیکشن 295C کا مقدمہ درج ہوا ہو۔ 2023 میں بھی ان پر اسی قسم کے الزامات عائد کیے گئے تھے، جہاں ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقدس شخصیات کے بارے میں گستاخانہ بیانات دینے اور احمدی کمیونٹی کے غیر مسلم سٹیٹس کو کم کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اب تک اس مقدمے کی تفتیش جاری ہے، اور یہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ سیکشن 295C کے مقدمات پاکستان میں نہ صرف قانونی بلکہ سماجی طور پر بھی بہت حساس ہوتے ہیں۔ عدالت میں پیشی اور ریمانڈ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب 12 ستمبر 2025 کو انجینئر محمد علی مرزا کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے راولپنڈی کی ضلعی عدالت میں پیش کیا۔ سینئر سول جج وقار حسین گوندل نے FIA کی درخواست پر 7 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا، اور تاکہ ویڈیو اور بیانات کی مزید تفتیش کی جا سکے۔ عدالت نے ہدایات دی کہ تفتیش مکمل کر کے 19 ستمبر کو دوبارہ پیش کیا جائے۔ یہ پیشی سخت سیکیورٹی میں ہوئی، کیونکہ سماجی دباؤ اور احتجاج کی وجہ سے سیکیورٹی خدشات موجود تھے۔ 18 ستمبر 2025 کو جسمانی ریمانڈ مکمل
کر کے اس کی تکمیل کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا۔ یہ منتقلی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے زیر انتظام ہوئی اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پیشی ایک دن قبل کر دی گئی، یعنی کہ ایک دن پہلے کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل جو پاکستان کی ایک معروف جیل ہے اور جہاں دیگر عام شخصیات جیسے کہ عمران خان وہ بھی وہیں پر قید ہیں، تو جناب وہی اڈیالہ جیل اب انجینئر محمد علی مرزا کا بھی موجودہ ٹھکانہ بن گیا ہے۔ یہ پیش رفت ان کی گرفتاری کے بعد سے سب سے بڑی تبدیلی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ محض احتیاطی حراست سے آگے بڑھ چکا ہے، قانونی کارروائی کی طرف نکل پڑا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے یہ اب تک کا سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ سیکشن 295 کے مقدمات بہت سنگین ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سزائے موت تک بات پہنچ سکتی ہے۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اہم جو اسلامی اسکالرز ہیں ان کے بیانات کیا ہیں۔ پاکستان میں مختلف فرقوں، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، ان سب کے اسکالرز ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جو اہم شخصیات ہیں ان کے بارے میں بات کر لی جائے۔ اگر بریلوی فرقے کی بات کی جائے تو مفتی ڈاکٹر محمد اشرف جلالی جو کہ تحریک لبیک پاکستان سے وابستہ ہیں، انہوں نے شکایت درج کروائی ہے اور فتویٰ جاری کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات گستاخانہ ہیں اور انہوں نے قادیانیوں کے غیر مسلم سٹیٹس کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اسلامی عقائد اور پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ دیوبند فرقے کی بات کی جائے تو مفتی طارق مسعود ایک بہت ہی مشہور عالم دین ہیں جو کہ ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ پہلے ان کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگ چکے ہیں، تو انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی حمایت میں ایک ویڈیو بیان دیا تھا اور نے کہا تھا کہ یہ ریفرنس میں بات کی جا رہی تھی اور آپ نے کفر کو سٹیٹ کیا ہے سمجھانے کے لیے، اور اس طرح کا انہوں نے بیان دیا تھا کہ جو ذرا سافٹ والا کہ وہ ان کے حق میں نہیں تھے اور بہت سے اور الزامات ان پر لگا رہے تھے، لیکن اس الزام کے اوپر انہوں نے شاید ان کی دفاع کرنے کی کوشش کی اور نے کہا کہ یہ الزامات شاید غلط فہمی پر مبنی ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا نے ایسا شاید چاہا نہیں تھا، وہ بتانے کے لیے انہوں نے کفر کو کوٹ کیا تھا اور یہ شاید ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ان کو شاید اس میں لیوریج مل سکتی ہے، اور یہ ان کا جو بیان ہے جو انجینئر محمد علی مرزا کے حامی ہیں ان میں بہت مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی ہیں، ان کا اس کیس پر کوئی براہ راست بیان نہیں آیا، لیکن ماضی میں وہ بہت ہی سخت موقف رکھتے رہے ہیں گستاخی کے معاملات میں اور ان کی جو خاموشی ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر شیعہ علماء کی بات کریں تو راجہ ناصر عباس جعفری صاحب جو مجلس وحدت المسلمین کے اس کے بھی رکن ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ گستاخی کا الزام بہت سنگین ہے لیکن اس کی تفتیش ہونی چاہیے، فیصلہ عدالت پر چھوڑنا چاہیے نہ کہ جذبات پر۔ جو اہل تشیع کے گروپس ہیں انہوں نے عمومی طور پر گستاخی کے خلاف اتحاد کا اظہار کیا ہے اور جو علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کا بیان ہے اسی کے ساتھ زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اہل حدیث فرقے کی بات کی جائے تو مولانا عظیم الدین وہ ان کا کوئی ایسا براہ راست بیان نہیں آیا، لیکن جو ان کا گزشتہ موقف رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی آپ قانون کو اپنا رستہ بنانے دیں اور آپ بیچ میں مداخلت مت کریں۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل معروف مبلغ ہیں، انہوں نے بھی ایک عمومی سا بیان دیا ہے کہ یہ معاملہ حساس ہے اور ہمیں عدالت پر بھروسہ کرنا چاہیے، دین کی خدمت میں غلطی ہو سکتی ہے، شاید گستاخی کی جگہ نہ بنتی ہو۔ ان کا یہ بیان بھی بہت ہی غیر جانبدارانہ ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ ایک اداکار ہیں حمزہ علی عباسی، انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اتفاق نہیں کرتا، میں بہت سے معاملات میں اختلاف کرتا ہوں لیکن اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اب یہ جو بیانات ہیں یہ مختلف فرقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کچھ اسکالرز ہیں جیسے مفتی اشرف جلالی ہیں، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جناب سخت کارروائی کرنی چاہیے، کچھ مفتی طارق مسعود جیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نرم رویہ رکھنا چاہیے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو قانون اپنا رستہ لیتا ہے اسی میں معاملات کو چلنا چاہیے۔ آخر میں جناب صرف اتنا کہوں گا کہ یہ معاملہ انتہائی حساس ہے کیونکہ یہ نہ صرف قانونی ہے بلکہ مذہبی اور سماجی جذبات سے جڑا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا وہ یوٹیوب کے اوپر بہت مقبول ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا جو بیان تھا، بلکہ انہوں نے خود بھی ایک وضاحتی ویڈیو دی اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تو اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا اور میں نے تو اس طریقے سے کہا تھا، لیکن جو زبان انہوں نے استعمال کی اور جو الفاظ انہوں نے کہے بیان کیے وہ یقینی طور پر ایسے تھے کہ جس نے بہت سے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ ان کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہے وہ ان الفاظ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، ان کو کہنا تو درکنار۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ اتنا سنگین ہوا ہے اور ان کے اوپر سیکشن 295 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تفتیش ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ اب آگے چلے گا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو 295 کا مقدمہ ہوتا ہے یہ بہت دیر تک چلتا ہے، طویل چلتا ہے، اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کافی دیر کے لیے شاید اڈیالہ جیل میں مہمان رہیں جب تک کہ یہ کیس پورا ختم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ مثبت پہلو صرف یہی ہے جناب کہ اس میں کوئی تشدد واقعہ نہیں ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی کہ جس میں معاملات کو اس نہج پر آنا پڑے کہ پولیس کو انٹروین کرنا پڑے یا کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے۔ منفی پہلو یہ ہے کہ یہ مقدمہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت طویل چلتے ہیں، اس سے سماجی تقسیم بڑھتی ہے، اور ماضی میں جنید جمشید، مفتی طارق مسعود اس جیسے لوگ بھی ان الزامات کا سامنا کر چکے ہیں، انہوں نے معافی مانگی اور قانونی کارروائی سے بچ گئے، اور علماء نے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ تھا وہ اس طریقے سے کیا کہ ان کی معافی کو قبول کر لیا گیا۔ اب
عدالت پر بھروسہ کرنا میرا خیال میں سب سے بہترین معاملہ ہے. ہم سب کو یہ معاملہ عدالت کے اوپر چھوڑنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. امید کرتے ہیں کہ ملک میں اس سلسلے کو لے کر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا, کوئی پرتشدد مظاہرہ نہیں ہوگا, اور گو کہ یہ بہت جذباتی معاملہ ہے, لیکن اس بات پر عدلیہ کو, اس کے الفاظ کو, اس کے حکم کو, اس کے فیصلے کو حتمی مانا جائے گا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. ابھی تک کی اپڈیٹ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں یہی تھی. واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑھا, ہاں جی, کسی آرمی چیف سے نہیں پڑھا, کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑھا, ایک مومن سے پڑھا ہے. ہاں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہی خوابوں کی دنیا میں ہو. باہر نکلو, دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے. یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی, اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں. ہاں جی, اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے, نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے. تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے ہو دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق. انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں. سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے تو چلیں, اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ 5 کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں, یہ باہر نکلے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم تو ایسے گاہ کی انتظار میں تھے, آگے اللہ کے فضل سے. 4 جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1, وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے, جس طرح کے باقی 2 فتنے ہیں, محمد بن سلیمان اور گیرٹ ولڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے, اور تیسرے نمبر پہ مجھے انہوں نے ذکر کیا. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے, یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لعنتی ہے, نعوذ باللہ. تم جس مسئلے میں بھی گھمنڈ رکھتے ہو نا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے, اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو. اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا. کہتے میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے. اوے تواڈے مرے بھی زندہ ہو جان نا, انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے. ہزاروں سٹوڈنٹس, وہ چھڑ دو اللہ دے بندے ہو, آپ نکل باہر. ہزاروں سٹوڈنٹس, یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے؟ انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا. سمجھ آئی؟ اگر سٹوڈنٹ کا منہ ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا, کون سا میں ابھی سامنے آیا ہوں. بڑے کڈو, زندہ یا مردہ کڈو باہر انہوں نے. تواڈے تے برا وقت آیا ہے, تسی تے کہندے ہو مردے بھی زندہ ہوندے نے, کڈو باہر, لیو سامنے. تو کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس میں سے نا کوئی جواب دے دے گا. نہ سرکار, ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا, صرف 80 بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے, باقی سب چھوڑ گئے. ایک متکبرانہ جملہ نکل گیا صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی, سب تتر بتر ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر. انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے. ہاں. اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی, سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس, جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 14 صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. تو بڑوں کو نکالو, ہاں لگواؤ ہوا انہیں, چھوٹے چھوڑو, یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے. ٹھیک ہے, تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے, تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا, تو اپنے بڑے نکالو نا. یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک, نہ ہماری کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. پھر بھی وہ جھوٹا الزام, اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر, اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو, مجھے فرقہ کہہ رہے ہو. فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا, میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں, ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں, چلو. فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناؤ, اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے, کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے, ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے. پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے, ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے, ان کو سکون نہیں آتا.
پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, تب جا کے سکون سے